بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے ساتھ کرولش عثمان کے حوالے سے دو نئی خبریں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگلی قسط کے حوالے سے پہلی خبر سننے کو یہ ملی ہے کہ اداکارہ دینس بارود کرولش عثمان کی کاسٹ میں شامل کر لی گئی ہے اور وہ سلجوقی سلطانہ اسمہان کے طور پر کرولش میں انٹری دے گی۔ یہ اداکارہ پہلے بھی داستان ڈرامہ سیریز میں کام کر چکی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے آنے سے ڈرامے میں ایک اور نئے ویلن کا اضافہ ہوگا۔ ڈرامے میں پہلے ہی ویلنز کی بھرمار ہے اور اب بہترین موقع ہے کہ کسی پازیٹیو کردار کی انٹری کروا دی جائے۔ ویسے اگر تاریخی طور پر بھی بات کی جائے تو سلجوقی سلطنت کی اس ڈرامے میں کمی محسوس ہو رہی تھی اور اب سلجوقی سلطانہ کی انٹری کافی دلچسپ ثابت ہو سکتی ہے۔ جبکہ دوسری ایک افسوسناک خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ترکی کے تقسیم استقلال اسکوائر پر ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں ایک اداکار جسے ہم دلرلش ارطغرل میں دیکھ چکے ہیں اور جن کا نام نور الدین اجار ہے، تو اس بم دھماکے میں ان کی بیوی اور بیٹی وفات پا گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے علاوہ دھماکے میں شہید ہونے والے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ کرولش عثمان کی اگلی قسط کے 2 ٹریلرز آؤٹ ہو چکے ہیں اور محمد بوزدیک اپنے مداحوں کا تجسس اپنے ٹریلرز کے ذریعے ختم کرنے میں مشہور ہے، تو اس لیے تمام ہفتہ مداح یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا کنور رالف بچ جائے گا اور عثمان کو بچانے کون آئے گا۔ تو محمد بوزدیک نے دونوں ٹریلرز کے ذریعے یہ بھی بتا دیا کہ کنور رالف بھی بچ گیا ہے اور عثمان کو بچانے نہ تو کائی ایلپ آیا اور نہ ہی احمد ایلپ یا سامسا چاوش، بلکہ وہ خود ہی بچ گئے۔ جبکہ کنور رالف کو بھی ہم نئے ٹریلر میں لڑتا ہوا دیکھ چکے ہیں، تو ایلپ ارسلان کا جاسوس ایلپاگود بھی واپس اپنے بے سے آ ملا ہے اور ادھر کرولش عثمان میں کنور رالف بھی اپنے بے عثمان بے کے پاس واپس آ گیا ہے۔ لیکن گلہ بس یہ ہے کہ اسے ہر بار الوف کے مقابلے میں کمزور دکھایا گیا۔ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ کنور رالف تاریخ میں عثمان بے کا اسی طرح کا مضبوط اور بہادر جانباز تھا جس طرح ترگت ایلپ ارطغرل غازی کے لیے تھا۔ تو ایسی بڑی تاریخی حقیقت کے سامنے ہوتے ہوئے بھی کنور رالف کو بار بار اتنا کمزور کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے بھی اتنا ہی پسند کیا جانے لگا ہے جتنا عثمان بے کو، اور کنور کی خاموشی بھی مداحوں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی؟ تو کیا اب اسے کمزور دکھا کر اس کی اہمیت کم کی جا رہی ہے؟ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھ سے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ لیکن لگتا ہے کہ ڈائریکٹر کی خواہش یہ ہے کہ الوف کو ایسا مضبوط جنگجو دکھایا جائے کہ وہ عثمان بے کے علاوہ کسی کو بھی اپنی ٹکر کا نہ سمجھے، یہاں تک کہ ابھی تک عثمان بھی اسے ہرا نہیں پایا۔ اور ویسے تقریباً ہر قسط میں عثمان اور الوف کی لڑائی دکھائی جا رہی ہے اور ابھی تک دونوں برابر جا رہے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، اس وقت جب ہم سوچ رہے تھے کہ ایمپرر کی بیٹی کی ایک ترک سے شادی ہوگی اور کنور رالف اپنے جاسوسی کے مشن سے کامیاب واپس آئے گا، تبھی اوفیلیا کو فرک کے ہاتھوں زخمی کروا دیا گیا ہے، اور اتنے وار کسی بھی شخص کو مارنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اور اوفیلیا بھی فرک کا وہ شکار ثابت ہوئی ہے جس نے مرنے سے پہلے فرک کی گنگناہٹ سن لی ہے۔ لیکن کہانی میں جھول یہ ہے کہ اگر شہزادے کے کردار کو ختم کیا جا رہا ہے تو اس سے پہلے اس کی بے گناہی اس کے والد کے سامنے کیوں نہ ثابت ہوئی اور سارکس کی اصلیت بھی اوفیلیا کے سامنے ظاہر نہ ہو سکی۔ اوفیلیا کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ اداکاری میں بھی اچھی تھی اور اوفیلیا کی نظروں میں کنور رالف کی اہمیت بھی اب بننی شروع ہو گئی تھی، جبکہ ادھر کنور کا کردار بھی مضبوط ہو رہا تھا۔ لیکن اوفیلیا یعنی شہر میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے معاملے میں آ رہی تھی، لیکن اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ ویسے کیا پتا کسی وقت کمرال ابدال نے کنور رالف کو یہ کہہ دیا ہو کہ عاشق کبھی نہیں مرتے، اور تبھی اوفیلیا کو مار دیا گیا، کیونکہ یہ ریکارڈ ہے کہ جس پیئر کو بھی کمرال ابدال کہہ دے ان میں سے ایک پھر مر جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ شہزادی بچ بھی جائے، حالانکہ خنجر کے اتنے وار کئی لوگوں کو مارنے کے لیے کافی ہیں، لیکن یہ ترکی کے تاریخی ڈرامے ہیں، ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پچھلی قسط میں بھی آگ تیمور کے معاملے میں بھی ایسا لگتا تھا کہ وہ مر جائے گا، لیکن اس قسط میں وہ اچھا بھلا گھوم پھر رہا تھا اور عثمان بے سے 2-4 تھپڑ بھی کھا لیے۔ ویسے عثمان نے اس کے دل کی وہ بات سمجھ لی جو اس کی ماں عائشہ نہ سمجھ سکی، اور پچھلی قسط کی بہترین بات باپ کی وہ تربیت ہے جو وہ اپنے بیٹوں کی کر رہا ہے، انہیں زمانے کے سرد و گرم سے آشنا کرنا، لڑنا سکھانا اور ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے آداب بھی، کیونکہ ہر جگہ لڑ کر ہی بات نہیں منوائی جا سکتی۔ اس لیے علاؤ الدین ایک ذہین اور بااعتماد لڑکا ثابت ہو رہا ہے جسے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی خانہ جنگی رکوانے کے لیے بھیج دیا گیا، اور دوسری طرف اورحان کی صورت میں مستقبل کا سلطان تیار ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے یہاں اتنی عمر کے بچوں کو صحیح سے ناک صاف کرنا بھی نہیں آتا۔ خیر، بچوں اور لڑکوں کا کیا گلہ کریں، اب تو 40 سال کی عمر کے لوگ ٹک ٹاک پر جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، جبکہ عثمان کے بیٹے اس عمر سے ہی
اپنے والد کی ریاست کا بوجھ بانٹنے میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اورحان اور علاؤدین وہ بچے نہیں جو کارن فلیکس کھا کر بڑے ہوئے ہیں اور گوشت کا نام سن کر ہی انہیں اسمیل آنے لگتی ہے، بلکہ یہ عثمان بے کی اولاد ہیں۔ اور اگلی قسط کے ٹریلر سے بھی یہی لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اورحان کا کردار بڑھتا جائے گا اور اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں عثمان بے کی غیر موجودگی میں اس کے بیٹے اورحان کو فل ایکسپوجر ملے گا۔ اور کیا اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کررلش عثمان صرف 5 سیزنز تک ہوگا اور پھر اس کے بعد اورحان غازی کی تاریخ شروع کر دی جائے گی؟ بہرحال اگلی قسط میں اورحان کا کردار اہم ہوگا اور یہ والد کی غیر موجودگی میں بغاوت یا فساد کرنے والے سرداروں اور دشمنوں کے خلاف کھڑا ہوگا اور عثمان بے کی غیر موجودگی میں اپنی اہمیت ثابت کرے گا۔ ملہون عثمان کی گمشدگی کے بعد اپنے بیٹے کو اس کے باپ کی جگہ بٹھائے گی اور یہ وہی وقت ہوگا جب اولوف یعنی شہر پر حملہ کر کے قبضے کی کوشش کرے گا۔ اگلی قسط اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ عثمان کا خاندان یعنی اورحان، علاؤالدین، بالا، ملہون عثمان اور اس کی ریاست کی سیاسی اور فوجی لحاظ سے حفاظت کریں گے۔ اورحان اور ملہون عثمان اور اس کے آلپس کو تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ عثمانی ریاست کے خلاف سازشوں کو ناکام بنائیں گے اور بے کی بیٹی اور بیٹا خود کو واقعی ثابت کریں گے، جبکہ بالا اور علاؤالدین غداروں اور ان کی سازشوں کو ایکسپوز کریں گے، کیونکہ علاؤالدین اس ریاست کا قلم اور اورحان تلوار ہے۔ عثمان اور بالا ایک بار پھر سے قبیلے میں واپس جائیں گے، جہاں کے مناظر ٹریلر میں دکھا کر مداحوں کو پرانے دنوں کی یاد دلا دی گئی ہے۔ وہی قبیلہ جو کہ ہم دلرلش ارطغرل سے دیکھنے کے عادی تھے، اب کی بار پھر سے قسط میں دکھایا جائے گا، اور اس قبیلے سے مداحوں کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ جبکہ اوکتم بے اور آلچچک کا معاملہ حل ہو گیا ہے اور اب اوکتم کا عثمان پر اعتماد مزید بڑھ گیا ہے، لیکن اس کی بیوی بینگے خاتون کے اصل رنگ ڈھنگ اس قسط میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں جب وہ عثمان کو بڑا خطرہ کہتی ہے۔ بینگے خاتون اپنے دل میں عثمان بے کے خلاف نفرت کا زہر پال رہی ہے اور اپنے اسی زہر سے مجبور ہو کر وہ مستقبل میں عثمان بے کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف آلچچک اپنی والدہ کے انہی جذبات سے واقف ہے، اس لیے جب ملہون اس سے آگ تیمور سے متعلق بات کرتی ہے تو وہ صاف مکر جاتی ہے۔ بالکل واضح ہے کہ وہ اپنی ماں کا غصہ مول نہیں لینا چاہتی اور آگ تیمور کے معاملے میں کنفیوژن کا شکار ہے، لیکن وہ سین شدید غصہ دلانے والا تھا جب اس کے باپ کی عمر کا بیندر بے اس کے ساتھ فلرٹ کر رہا تھا، لیکن آلچچک نے ذہانت سے کام لے کر فوراً اسے چچا کہہ کر چپ کروا دیا، بالکل اسی طرح جس طرح لڑکیاں کسی بھی زیادہ فری ہونے والے لڑکے کو بھائی اور مرد کو انکل کہہ دیتی ہیں۔ آلچچک نے اسے اس کی اوقات تو دکھا دی ہے، لیکن اب وہ اس کی ماں کو اپروچ کرے گا اور آلچچک کا ہاتھ مانگے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھا آنے والی قسط پر میرا ریویو۔ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرا چینل دیکھنے کا شکریہ۔